نصیر الدین حیدر کے عہد میں ایک انگریز سیاح یعنی ٹورسٹ ولیم نائٹن بھی لکھنؤ آیا تھا۔ اس نے لکھنؤ میں اپنے قیام کے حالات اپنی کتاب ایک مشرقی بادشاہ کی نجی زندگی میں درج کیے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، صرف ایک عظیم الشان شہر جسے میں نے دیکھا ہے۔ میرے نزدیک لکھنؤ کی نشیبی حصے میں تنگ و تاریک گلیوں، لدے پھندے اونٹوں اور گنجان بازاروں سے ملتا جلتا یعنی مشابہ ہے، اور وہ شہر قاہرہ دارالسلطنت مصر ہے۔ یعنی لکھنؤ کا مقابلہ اس نے مصر سے کیا۔ ڈریسڈن، ماسکو، قاہرہ، جس سے چاہیے آپ لکھنؤ کو مشابہ قرار دیجئے، مگر میرے نزدیک لکھنؤ کی ایک ایسی عجائب روزگار چیزیں ان مقامات میں سے کہیں نظر نہ آئیں گی۔ اولا لکھنؤ کے ایسے ہتھیار بند آدمی ان شہروں میں کہیں نہ دکھائی دیں گے۔ ماسکو کے باشندے صرف چھری باندھتے ہیں، اور قاہرہ کے لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہتھیار کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ برخلاف اس کے لکھنؤ کے باشندے بالعموم اوپچی بنے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس ڈھال، تلوار، بندوق یا پستول ضرور ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو کاروبار روزمرہ کرتے ہیں وہ بھی تلوار ضرور باندھتے ہیں، اور کوچہ گر حضرات بھی جب مٹر گشت کو نکلتے ہیں تو چاہے کیسی ہی ذلیل پوشاک کیوں نہ پہنے ہوں، مگر تپنچے کی جوڑی اور ڈھال دونوں لگائے ہوں گے۔ بھینسی کی کھال سے منڈی ہوئی ڈھال جس میں پیتل کے پھول لگے ہوتے ہیں اکثر بائیں کندھے کے پر پڑی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے محیب صورت راجپوت، پٹھان اور سیاہ داڑھی والے مسلمان ڈھال تلوار لیے تنتنے بررتے دکھائی دیں گے، اور لکھنؤ والوں کے پندار خودی، خود پسندی اور جوش آزمائی کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات کہ اہل لکھنؤ بالعموم سپاہیانہ وضع رکھتے ہیں تعجب خیز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کمپنی کی فوجی صیغے میں اودھی کے پرورش یافتہ بکثرت ہوتے ہیں، اور احاطہ بنگالہ کی فوج تمام تر یہیں کے باشندوں کے سپاہیوں سے بھری ہوئی ہے۔ باشندگان لکھنؤ میں اسلحہ کا مذاق بچپن سے ہی پیدا کرا دیا جاتا ہے۔ تیر اور برچھے یہاں کے لڑکوں کے معمولی کھلونے ہیں، اور جس طرح انگریز دائیاں بالعموم بچوں کے ہاتھوں میں جھنجھنے دے دیتی ہیں، اسی طرح یہاں چھوٹے چھوٹے تپنچے اور کاٹ کی تلواریں کھیلنے کو پکڑا دی جاتی ہیں۔ آگے ولیم نائٹن لکھتے ہیں کہ اس شہر کی گلی کوچے میری نظروں میں بالکل انوکھے معلوم ہوئے، گویا کہ عالم رویہ میں میرا گزر دفتن کسی ایسے عجیب ملک میں ہوا ہے جہاں کے خاص اور عام پہلوان ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں کے باشندوں کے چہرے مہرے سے جنگجوئی ٹپکتی ہے، اور جن کا تذکرہ میں نے لڑک پن میں قصوں اور کہانیوں کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ ایک اور مغربی سیاح ولیم ہاورڈ رسل لکھنؤ کو دیکھ کر اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کرتا ہے، شادابی کے خاموش ٹھہرے ہوئے سمندر میں سے ابھرتے ہوئے لاجوردی اور سنہرے محلوں، میناروں، گنبدوں، مدور برجوں، کھمبوں کی قطاروں، حسین متناسب ستونوں والے طویل روکاروں اور سائبان دار چھتوں کا ایک منظر میلوں میل نگاہ دوڑاتے جائیے۔ یہ سمندر پھیلتا جاتا ہے اور اس کے درمیان اس پرستانی شہر کے مینار چمکتے نظر آتے ہیں، سنہری برجیاں دھوپ میں جگمگاتی اور بلند قبے ستاروں کے جھرمٹ کی طرح جھلملاتے ہیں۔ کہیں بھی بدنمائی اور بے زیبی دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے سامنے ایک شہر ہے جو پیرس سے زیادہ وسیع اور اس سے کہیں زیادہ بارونق۔ کیا یہ شہر اودھی میں ہے؟ کیا اسے ایک بدعمال، اسکار رفتہ اور شاہی خانوادے نے تعمیر کیا ہے؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھ کو تو اتنا حسن و تاثر نہ روم میں محسوس ہوا، نہ ایتھنز میں، نہ قسطنطنیہ میں، نہ
اپنے دیکھے ہوئے کسی اور دوسرے شہر میں، اور اس شہر کو میں جس قدر زیادہ غور سے دیکھتا ہوں اسی قدر اس کی خوبیاں مجھ پر کھلتی جاتی ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں یہ واقعات سنہرے حرفوں میں لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے ایک سیر کرتے ہیں ماضی میں چل کر لکھنؤ کی۔ لکھنؤ کو باغوں اور مرغزاروں یعنی ہرے بھرے میدانوں، جسے آج کے زمانے میں پارک کہا جاتا ہے، اس کا شہر کہا جاتا تھا۔ اودھ کے حکمرانوں نے خوشنما باغات لگانے اور بلند بالا حسین جمیل اور مستحکم عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ آصف الدولہ نے آتے ہی اپنے عالی شان محل، جس کا نام دولت خانہ تھا، اس میں رہائش فرمائی۔ یہ محل مچھی بھون قلعے کے نزدیک تیار کرایا گیا۔ مچھی بھون کا قلعہ مسمار ہو گیا، لیکن دولت خانہ در و دیوار شکستہ کی شکل میں اب تک موجود ہیں۔ شیش محل کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ اس محل کی عظمت پارینہ کے نشانات 20ویں صدی کی دوسری دہائی تک موجود تھے۔ نوابان شیش محل کے مورث اعلیٰ نواب حکیم مہدی کو غازی الدین حیدر کے دربار میں بہت ہی قربت حاصل تھی۔ ان کا محل چار باغ میں اس مقام پر تھا جہاں آج ریلوے اسٹیشن موجود ہے۔ اس اسٹیشن کی تعمیر کے لیے حکیم مہدی کی املاک حاصل کی گئی تھی اور اس کے بالعوض شیش محل دیا گیا تھا۔ یہ دولت خانہ آصفی کا حصہ تھا۔ اس کے کھنڈرات بھی اب بھی پرانی عظمتوں کی یاد دلاتے ہیں، اور نواب شیش محل کے ورثہ اسی میں آباد ہیں۔ ذی مقدرت حضرات اپنے اپنے مقام ہائے سکونت کو برقرار رکھے۔ آصف الدولہ کو سیر و شکار کا بہت شوق تھا، اور اس ذوق و شوق کی آسودگی کے لیے انہوں نے ببیا پور میں ایک محل بنوایا تھا اور چنٹ میں ایک کوٹھی جس کا نام نصرت بخش تھا تعمیر کرائی تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں ان عمارتوں کے آثار موجود ہیں، لیکن اب ان کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ان پر کیا گزری اور اب کیا حال ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ پانا ذرا مشکل ہے۔ البتہ اس جلیل القدر حکمراں کی ممتاز زمانہ یادگاریں بڑا امام باڑہ اور رومی دروازہ اب تک موجود ہیں، جو ایک اہم ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ آصف الدولہ اپنے اسی امام باڑے میں مدفون ہے اور ان کی قبر اب تک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اس دور کے لوگ جب وکٹوریا اسٹریٹ میں سیر کرنے گھومنے جایا کرتے تھے، اسی دوران امام باڑے کی زیارت کے لیے رومی دروازے سے گزرتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ شوق زیارت اس لیے زیادہ تھا کہ اس زمانے میں امام باڑے پر زبو خالی طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جدید اصطلاحات کے بعد اب اس کی حالت سدھر گئی ہے اور آج یہ کافی بہتر حالت میں موجود ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ روز جاتے ہیں۔ یہ عظیم المثال عمارتیں اپنی فنکاری اور صنعت کاری کے عظمتوں سمیت برقرار ہیں۔ آصف الدولہ کے زمانے کا ایک باغ جس کا نام عیش باغ بھی تھا، جس کی تعریف بہتوں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوگی، وہاں پر ایک بہت محلہ آباد ہو گیا۔ اسی کے بیچ میں چھوٹی لائن کا ریلوے اسٹیشن تعمیر ہے، جو ایک زمانے میں بڑی اہمیت کا مالک تھا۔ یہ اہمیت اس ریلوے لائن کے چار باغ تک بڑھ جانے کے سبب سے بہت کم ہو گئی۔ اسی زمانے کی یادگاریں لامارٹین کی عمارتیں، جسے کانسٹینشیا کہا جاتا ہے، جن میں ٹوڈی مارٹن صاحب کی کوٹھی کے عجائب بعد میں شمار کی جاتی تھی۔ آصف الدولہ کو یہ عمارت اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے اسے خریدنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن قسمت کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مارٹن کی یادگار لامارٹین کالج انگریزی کے زمانے میں اپنے شباب پر تھا اور بڑی شہرت کا مالک تھا۔ عمارتوں کی داشت اور برخاست پہ توجہ تھی، لیکن پہلی سے توجہ اب نہیں ہے۔ حالانکہ آج اگر ہم جا کے لامارٹین کو دیکھتے ہیں تو بڑی بہترین حالت میں دکھائی دیتا ہے، اور اس کے آس پاس کی تمام اراضی کافی مینٹین کر دی گئی ہے، کافی ہریالی ہے اور بہت اچھی حالت میں ہے۔ آج بھی یہاں پر ایک نامور اسکول قائم ہے اور یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ چار باغ کے سلسلے میں ایک اہم بات جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کی سیر سے واضح ہوتا ہے کہ اس نام کے دو باغ دنیا میں گزرے ہیں، ایک اصفہان یعنی ایران میں اور دوسرا دہلی میں نواب اعتماد الدولہ نے تعمیر کیا تھا۔ لکھنؤ کا چار باغ عہد آصفی کی تعمیر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے چاروں طرف چار باغ تھے۔
آسفی باغوں میں محمد باغ اور امام باغ کا تو وجود نہیں ہے، یعنی محمد باغ، امام باغ، وزیر باغ اور چار باغ، ہر چار طرف ایک ایک باغ موجود تھا۔ اور اب امام باغ اور محمد باغ کا وجود تو پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ کہاں پر تھے، کیسے تھے۔ چار باغ، وزیر باغ البتہ باقی ہے۔ اس عبارت کی تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حدود لکھنؤ کے آصف الدولہ کی مقرر کردہ ہیں۔ اس سے ان کی سیاست پر بھی روشنی پڑتی ہے اور نیک نیتی کا حال بھی کھلتا ہے۔ وہ اپنی مختصر عمر میں سلطنت لکھنؤ میں خوب جی بھر کر آباد کر گئے۔ لکھنؤ کی چوہدی میں ہر طرف ایک باغ کا موجود ہونا بہت سی کتابوں میں ملتا ہے۔ وزیر باغ مغربی حد میں اب بھی موجود ہے۔ ممکن ہے امام باغ اور محمد باغ پر بھی کچھ حالات کسی کتاب میں مل جائیں، حالانکہ بہت مشکل حل ہوتا ہے۔ چار باغ پہ اب لکھنؤ کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن موجود ہے۔ سعادت علی خان نے اپنے دور اقتدار میں غالباً تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ عمارات بنوائی تھیں۔ خود اپنی رہائش کے لیے فرحت بخش اور حیات بخش کوٹیاں تعمیر کرائی تھیں، جو اب بھی چھوٹی چھتر منزل جس میں اب لکھنؤ کمشنر کا آفس ہے وہ اور موجودہ ہائی کورٹ کی عمارت کے درمیان میں موجود ہے۔ لال بارادری، جسے قصر سلطان بھی کہا جاتا ہے، اپنے دربار کے لیے تعمیر کرائی تھی، اور ٹیڑھی کوٹی انگریز ریزیڈنٹ کی سکونت کے لیے بنوائی تھی۔ غدر کے بعد یہ عمارات بھی انگریزی حکومت کے قبضے میں آ گئی تھی۔ فرحت بخش اور متعلقہ عمارات میں اب محکمہ صحت کے ڈائریکٹر کا مرکز ہے اور دیگر دفاتر ہیں۔ ٹیڑھی کوٹی میں چیف کورٹ آف اودھ کے چیف جج رہا کرتے تھے۔ اس میں اب لکھنؤ ٹرانسپورٹ کا دفتر ہے۔ سعادت علی خان نے دریا پار دلارام کوٹھی، دلکشا کوٹھی تعمیر کرائی تھی، اور موتی محل کی اصل عمارت بھی انہی کے حیات میں مکمل ہو چکی تھی۔ دلارام کوٹھی اور دلکشا کوٹھی کی نمایاں آثار بہت زمانے تک موجود رہے، لیکن اب اس کا کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ دلکشا میں ابھی کچھ کھنڈرات نظر آ جائیں، لیکن اب وہاں پورا محلہ آباد ہے اور ایک بڑی کالونی بن گئی ہے، اور موتی محل کی تکمیل غازی الدین حیدر نے کر دی تھی۔ یہ مکان اب بہت اچھی حالت میں ہے، عمارات میں اضافے ہوئے ہیں اور باغ بھی اچھی حالت میں ہے، کیونکہ اس کا رقبہ بہت کم ہو گیا ہے۔ دلکشا کوٹھی جو کسی کھنڈر کی حالت میں تھی، اب کافی مینٹین کر دی گئی ہے۔ ان تمام عمارات کے علاوہ کوٹھی نور بخش اور خورشید منزل بھی سعادت علی خان کی طرف منسوب تھی، اور چار باغ بھی انہی کا لگوایا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے وہاں ایک دوسرے سے متصل چار باغ تھے، اسی لیے یہ نام دیا گیا۔ اودھ کے حکمرانوں کو اپنے گھوڑوں کے لیے بھی عالیشان عمارات بنوانے کا ذوق تھا۔ سعادت علی خان نے چوپڑ اسپتال بنوایا، جو بڑی شہرت کا مالک تھا۔ واجد علی شاہ کے دور میں سلاخوں والا استبل مشہور تھا۔ غدر کے بعد اسی استبل میں دیوانی کچہری قائم ہوئی تھی، جہاں وکالت کرنے کا شرف بہت سے لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا۔ اس عمارت میں کوئی اب نشان باقی نہیں ہے، اور نئی عمارات بن کر قریب قریب تیار ہو گئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پرانے نشانات جتنے بھی تھے وہ غدر کے بعد دھیرے دھیرے مٹتے چلے گئے، اور اب چند عمارتیں ایسی بچی ہیں جو اس دور کی یاد دلاتی۔ سعادت علی خان نے اپنے مقبرے کا کوئی انتظام اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ وفات کے بعد وہ اسی علاقے میں مدفون ہوئے، جہاں ان کی بیگم کا مزار اب تک چھتر منزل کے حدود میں موجود ہے۔ حالانکہ یہ چھتر منزل کی حدود سے باہر نکل کر اب باہر آپ کو دکھائی دے گا، سڑکیں بن گئی ہیں اور اب شکل بالکل بدل گئی ہے۔ یہ عمارات ان کے جانشین غازی الدین حیدر نے بنوائی تھی۔ یہ پہلے حکمراں تھے جنہوں نے دلی کی سلطنت کا انکار کرتے ہوئے، ان کی اطاعت رد کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اور ان کی بہترین ممتاز زمانہ تعمیر شدہ عمارت شاہ نجف ہے، جو حضرت علی کے مزار مبارک کی اصلی شکل یا شبیہ ہے۔ بادشاہ اور ان کی بیگم اسی ہی عمارت میں مدفون ہیں، اور خود انہی کے احتیاط کی بدولت شاہ نجف ابھی اچھی حالت میں موجود ہے اور اچھی حیثیت کا مالک ہے۔ غازی الدین حیدر کے بعد نصیر الدین حیدر سربراہ آرائے سلطنت ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت گنج کا علاقے کی بنیاد ڈالی اور خود اپنے لیے ایک کربلا ڈالی گنج بار بنوائی تھی، جہاں وہ مدفون ہے۔ یہ کربلا بہت بڑے رقبے میں واقع ہے، لیکن اس کی ترقی اور فلاح کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال کیا ہے، اس کے بارے میں بتا پانا ذرا مشکل ہے۔ آخری تین تاجدار محمد علی شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ تھے۔ محمد علی شاہ کا تعمیر کردہ امام باڑہ چھوٹا امام باڑہ کے نام سے موسوم ہے، اور جہاں وہ خود دفن ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت اور سجی سجائی دلہن
کہلانے کا مستحق ہے یہ امام باڑہ۔ انہوں نے اپنی حیات میں اس امام باڑے کی بقا اور فلاح کا اتنا مکمل انتظام کر دیا تھا کہ اس کا کاروبار بڑے اور منظم پیمانے پر اب تک برقرار ہے۔ اس زمانے کے ستم شاریوں نے بہت کچھ دخل اندازی کر دی ہے، لیکن پھر بھی اس امام باڑے کی عظمت بہت بڑی حد تک برقرار ہے۔ البتہ اس کی جگہ میں کچھ نظارگی کا جوش اور جمال بادشاہ نے اس میں امام باڑے میں پیدا کرنا چاہتا، وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس امام باڑے کی جانب عالیشان اور بہت خوبصورت جامع مسجد ہے۔ بادشاہ نے دوسری جانب ستکھنڈا تعمیر کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ 7 منزل کی ایک کے اوپر دوسری منزل اور 7ویں منزل کے اوپر عالیشان قبہ بن جانے کے بعد امام باڑے کا حسن دوبالا ہو جاتا، لیکن چند منزلوں سے زیادہ عمارت نہ بن سکی۔ اس کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ان کو اب کھٹر کہنا اس لیے مناسب نہیں کیونکہ اس کو مینٹین کر دیا گیا ہے اور اس کی حالت میں سدھار کر دیا گیا ہے اور اس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ستکھنڈے کا نام بھی یاد ہے، لیکن اس کے مارز وجود میں آنے کا حال دنیا بھول چکی ہے اور غالباً آثار منہدم ہو جانے کے بعد ستکھنڈے کا نام بھی فراموش ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں منہدم ہو جانے کا کیونکہ جتنے نشانات موجود تھے پہلے، جتنی عمارات موجود تھی، وہ آخر دھیرے دھیرے منہدم ہوتی گئی اور غائب ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ امجد علی شاہ کی زیادہ تر توجہ حضرت گنج کے علاقے پر ہی تھی۔ وہاں کی پرانی عالی شان عمارتیں انہی کی کرم گستری کا نتیجہ تھی اور سبطۂ ناباک کا ایسا عظیم المرتبت ملاقہ انہی کی بدولت مارز وجود میں آیا تھا۔ یہاں ان کی ابدی خوابگاہ جس کا احترام کرتے ہوئے ان کے بعد ان کے جانشین واجد علی شاہ نے یہ تمام عمارات بنوائی تھی، جن کے داخلے کا عظیم الشان صدر دروازہ اب مال روڈ پر یعنی ایم جی روڈ پر ہے اور وہ اپنی عظمت پارینہ کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن گزشتہ برسوں میں پے در پہ شرمناک اور عبرتناک واقعات ایسے حالات رونما ہوئے کہ سبطۂ نبات کی حال زار پر ہم کو خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اب جو ٹرسٹی ہیں انہوں نے امام باڑے کو مینٹین کر دیا ہے اور یہاں باقاعدہ مجلسیں ہوتی ہیں اور کافی آباد ہے۔ اور اس کے چاروں طرف کی اراضی پہ جس طریقے سے لوگوں نے قبضہ کر کے اپنے مکانات بنا لیے تھے، اس کی وجہ سے وہ انکروچمنٹ اس کی خوبصورتی کو کم کرتا ہے۔ واجد علی شاہ اس سرزمین پر یعنی لکھنؤ پر دفن نہیں ہوئے۔ اس آخری تاجدار نے چھتر منزل اور قیصر باغ کی عمارات میں اپنی مایہ ناز یادگاریں چھوڑی۔ ایک کو چھوٹی چھتر منزل کہا جاتا ہے کہ غفلت اور جہالت کی بدولت گر گئی، منہدم ہو گئی۔ اصلی چھتر منزل انگریزوں کے دور میں یونائٹڈ سروس کلب کے استعمال میں آئی تھی، لیکن اب یہاں پر سینٹرل ڈرگ انسٹیٹیوٹ کا دفتر ہوتا تھا اور جو اب کسی اور جگہ پہ چلا گیا ہے۔ اس کو اب لکھنؤ کے پراتتو وبھاگ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور یہاں پر کسی قسم کے میوزیم کو بنا جانے کا پروگرام ہے۔ قیصر باغ اپنی اصلی چار دیواری میں بہت کچھ کھو چکا ہے۔ اس کے شمالی اور جنوبی صدر دروازے ایک مدت ہوئے ختم ہو چکے ہیں۔ ان کے چاروں طرف جو خوشنما اور دیدہ سے راستے مشرقی انداز میں بنائے گئے تھے وہ ملیاں میٹ ہو چکے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ چھتر منزل سے قیصر باغ تک اور قیصر باغ کے مغربی پھاٹک کی سمت بھی نیز مشرق میں چائنا بازار گیٹ تک دو طرف مہندی کی درختوں کی چھاڑیں موجود تھیں جو انتہائی خوشنما تھی اور اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ نئی سڑکوں کی تعمیر ہمارا مشرقی انداز خوشنمائی فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ قیصر باغ کی عمارتیں اودھ کے تعلق داروں کو تسلیم کر دی گئی، اس لیے محفوظ ہیں، اپنی اصلی رنگ صورت میں کسی حد تک موجود ہے، لیکن اس میں بھی کافی کچھ تبدیلیاں کافی حد تک دکھائی دینے لگی ہیں، کیونکہ جو رہائش کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں جب تک تبدیلی کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی سختی کا قانون شاید اب نہیں ہے، کیونکہ ادھر کچھ دنوں سے لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ قیصر باغ چوراہے پر موجود جو عمارتیں تھیں وہ منہدم کر کے وہاں پر اب کمرشل کمپلیکسز بن گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ قیصر باغ میں سفید بارادری کے علاوہ سفید بارادری جسے بادشاہ نے قصر ازا کا نام دیا تھا یا قصر بکا رکھا تھا،
یہاں تعلقات داران اودھ کی انجمن کا دفتر ہے اور بڑی حد تک اچھی حالت میں ہے اور اس کو کافی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اور اسی خیسرباب میں بیچ میں کہیں پر نگینے والی بارہ موجود تھی، اور اس نگینے والی بارہ دری کے چاروں طرف چار پتھروں کے مجسمے بھی موجود تھے، جو شاید اب بارہ دری جسے لکھنؤ کے زوالوجیکل گارڈن میں یا زو میں شفٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر نصب کر دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ واجد علی شاہ بیشتر راتوں کو موسم گرما میں اسی چھوٹی نگینے والی بارادری میں آرام فرماتے تھے۔ حکومت کی ایکسیشن کے بعد راتوں کو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور آنے والے زار و قطار روتے تھے، لہذا انگریزی حکومت نے اسے بارادری کو بنارسی باغ میں منتقل کر دیا، جہاں شہریوں کا پہنچنا دشوار ہو گیا۔ اب یہاں پر میوزیم اور زو موجود ہے۔ بقول غالب کے ہمارے ماضی کا لکھنؤ کیسا تھا، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، لکھنؤ کا کیا کہنا، اللہ اللہ، وہ سرکار امیر گر تھی، وہ ہندوستان کا بغداد تھا، جو بے سروپا وہاں پہنچا امیر بن گیا۔ سپاہیانہ آن بان، شعر و شاعری، عشق و عاشقی، خوش پوشاکی، خوش خوراکی، خوش اخلاقی اور ہر بات میں نفاست و شائستگی لازمہ انسانیت سمجھی جاتی تھی۔ شاہی اعلان کے ساتھ آئین کی تنظیم اور تکریم کی بھی سختی تھی۔ سروقت کھڑے ہو کر آدھے در سے جھک کر ساتھ ساتھ تسلیم بجا لانا، خندہ پیشانی سے پیش آنا تہذیب میں داخل تھا۔ غازی الدین حیدر کا عہد لکھنؤ کے تہذیب و تمدن و زبان و شاعری، علوم و فن کی ترقی کا درخشاں عہد ہے۔ اپنے مختصر دور میں انہوں نے علم و ادب کی جو خدمت کی، اسے تاریخ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یورپین سیاح پادری ہیپر کا بیان ہے کہ سارا ملک آباد، سر سبز و شاداب اور رعایا خوشحال ہے۔ مولانا قلوب محمد نے ہفتے خلزم کے دباچے میں اس وقت کے لکھنؤ کی جو کیفیت بیان کی، اس کا آزاد ترجمہ طولانی القاب اور مقرر رات حذف کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 22 رجب 1329 ہجری سن شنبہ کے دن غازی الدین حیدر نے مسند حکومت پر قدم رکھا اور پالکی نالکی ہاتھی گھوڑے خلعت و منصب جاگیر دور مہا انعام و اکرام سے سرداروں، سپاہیوں، امیروں اور رعایا کو نہال کر دیا۔ اس کے بعد نئے اور پرانے شہر کی آبادی اور مکانات تمام اور ناتمام کی تعمیر پر توجہ کی اور اپنی ایجادوں اور اختراعوں سے ایسی تجدید آرائش کی گئی، دیکھنے والے حیران ہو گئے۔ طرح طرح کی نشیمن باغوں اور باغیچوں سے مکانات کو جنت بنا دیا گیا۔ دولت خانہ یعنی مبارک منزل ایسا وسیع و شاندار بنوایا کہ قصر قیصر اور ایوان کسرا کو مات کرتا تھا۔ خاص بازار جو جوہری بازار کی کیا تعریف کروں، عمارتوں کی ترتیب اس طرح متوازن تھی کہ دو طرفہ آبادی شیر کے مصروں کی طرح موضوع، عمارتیں کشادہ، گلیاں چوڑی، مکان و صحن باغ سے بازار تک آراستہ، دکانیں سلک و جواہر کی طرح درخشاں، دکانیں معشوق کے ابروؤں کی طرح پیوستہ۔ شورائے سخاوت نے گروہ ہا گروہ آدمی روم، ایران اور ہندوستان کی جمع کرتی ہیں، جو نئے اور پرانے شہر میں سکونت اختیار کر کے شاہی غزل اور عطا سے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس وقت لکھنؤ کیسا آباد ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ سیاحان ممالک کہتے ہیں کہ ایسے شہر روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ استنبول تخت گاہ روم اپنی عظمت میں مشہور ہے، لیکن اس شہر کے برابر نہیں۔ قزوین اور اصفہان دارالسلطنت ایران لطف و خوبی میں شہرت رکھتے ہیں، مگر اس کے مقابل ہیچ ہے۔ اس شہر کے ناچنے اور گانے والیوں کا کیا حال بیان کروں، ہر ایک حسن میں یکتا، چاند سا چہرہ، کالے کالے بال، پھول سے گال، سرو کا قد، حور کی صورت، پری کی خصلت، ہرن کی چھلبل، چکور کی چال، مور کی مست تارے کی طرح چمکتی، کوٹھوں پر دل چھیننے اور جان لٹنے کو بیٹھتی ہیں۔ چوک میں ملک کی نفیس اور نادر اشیاء کی خرید و فروخت کا ہنگامہ گرم ہے۔ لال و بدخشاں، یاقوت و درخشاں، گوہر خلطاں، اسلحہ خوش اور تر میوے، کوہ پیکر ہاتھی، با رفتار گھوڑے،
بار بردار اونٹ اور دوسری چیزوں سے بائع و مشتری ہزاروں کماتے ہیں۔ اس طرح کا اتنا سامان موجود ہے کہ پوری سلطنت کا ساز و سامان ایک دن میں خریدا جا سکتا ہے اور پوری فوج کا اسلحہ بے توقف مہیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک گھڑی دن رہے عجیب سما ہوتا ہے۔ ایک طرف یعنی کوٹھوں پر رقص و آہنگ کا دریا موزن ہے، دل فریبی اور دل ربی کا بازار گرم ہے۔ دوسری طرف ظرفا اپنے لطیفوں سے اعلیٰ ذہانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کہیں قصہ کو انتہائی فصاحت کے ساتھ قصہ بیان کر رہا ہے، کہیں بازیگر اپنے کرتب و نٹ رسی پر اپنے ہنر دکھا رہا ہے، کہیں رزم و بزم کے مرقع، ہاتھی گھوڑوں کی تصویریں، عاشق و معشوق کے راز و نیاز، پہاڑوں اور آبشاروں کے مناظر مصور دیواروں پر نصب کی اپنے فن کی نمائش کر رہا ہے۔ تماشائیوں کا ہر طرف ہجوم ہے۔ دنیا میں جتنے ہی صاحبان کمال ہیں سب کھنچ کر آ گئے۔ اب کسی ملک میں برائے نام کوئی رہ گیا ہو۔ غزنی میں محمود غزنوی کے زمانے میں 1000 مدرسے تھے۔ ہم بے تکلف کہہ سکتے ہیں اگر لکھنؤ میں گنے جائیں تو اس وقت سے بہت زیادہ نکلیں گے۔ سلطان حسین نے بڑی کوشش سے اپنے شہر میں 114 شاعر جمع کیے تھے۔ ہم بغیر کسی شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ لکھنؤ کے ہر محلے میں اس سے زیادہ شاعر موجود ہیں۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ نے کثیر رقم خرچ کر کے اہل و نغمہ اور سرود کو جمع کیا، جس کی تعداد مرد و عورت سب ملا کر 900 تک پہنچی۔ اسی مناسبت سے اس شہر کا نام نورس پور رکھا گیا۔ اس شہر میں صرف ایک محلہ فرنگی محل کی گرد و پیش اگر شمار کیا جائے تو اس سے زیادہ نکلیں گے، اور اس پر دوسرے صاحبان کا ہنر خیاس کر لیجئے۔